کبھی دل کے کریہ شوق میں جو ورود ماہ تمام ہو، تیرا چہرہ طلعت صبح ہو، تیری زلف عرصہ شام ہو۔ تیرا ذکر تھا تو کھلا نصیبہ روزگار حیات بھی، رکی نبض ہستی کن فکاں سر عرش تیرا خرام ہو۔ رکی نبض ہستی کن فکاں سر عرش تیرا خرام ہو۔ چلے اہل دل سوئے شہر جاں کہ تیری ہواؤں میں سانس لیں۔ چلے اہل دل سوئے شہر جاں کہ تیری ہواؤں میں سانس لے۔ کھلا غنچہ دل مضطرب تیرے شوق میں گل تام ہو۔ میری جان نثار ہو راہ پر تیرا نقش پا جو نصیب ہو۔ سجے خوب کریے جان و دل کبھی اس طرف جو قیام ہو۔ کبھی موت آئے جو اس طرح تو لگاؤں بڑھ کے اسے گلے۔ کبھی موت آئے جو اس طرح تو لگاؤں بڑھ کے اسے گلے۔ تیرا جلوہ پیش نگاہ ہو تو لبوں پہ تیرا ہی نام ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جسے تیرے لطف و کرم کے سائے میں چند لمحے نصیب ہوں، جسے تیرے لطف و کرم کے سائے میں چند لمحے نصیب ہوں، وہ فقیر حجرہ خاک میں بھی مقیم عرش مقام ہو۔ جو تیری نگاہ میں معتبر وہی ملک دل کا ہے تاجور۔ جسے تو پسند کرے وہی تیرے امتی کا امام ہو۔ تیرا نام پاک لکھا کروں کہ بناؤں میں اسے حرز جاں۔ میرا ذوق پختہ ہے شوق سے میرا خامہ کتنا بھی خام ہو۔ تو رؤوف ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے میں غلام ہوں۔ تو رؤوف ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے میں غلام ہوں۔ میں ندیم نادم و خستہ جاں مجھے اذن حسن کلام ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سر کیا کہتے ہیں؟ اللہ سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بارک اللہ۔ کیا بات کیا بات۔ ایک دو اور اشعار بھی عرض کر کے پھر موضوع کی طرف آؤں گا۔ سبھی مظاہر میں منعکس ہے تمہارا نور عظیم آقا۔ سبھی مظاہر میں منعکس ہے تمہارا نور عظیم آقا۔ ہر ایک ذرے کو ہے میسر تمہارا لطف عمیم آقا۔ تو بے کراں ہمتوں کا مالک کہ تیری چھوٹی سی ایک ہمت۔ عربی کا ایک شعر ہے لہو ہمم اللہ منتہا لکبارہا ہمت الصغریٰ اجل من الدہر۔ اس کا ترجمہ ایک طرح سے ہے تو بے کراں ہمتوں کا مالک کہ تیری چھوٹی سی ایک ہمت سبھی زمانوں سے بیشتر ہے ورائے فہم فہیم آقا۔ ہمیں بھی خیر و عطا ہمیں بھی خبر ہے عطا و بخشش میں کوئی ثانی نہیں ہے تیرا۔ ہمیں خبر ہے عطا و بخشش میں کوئی ثانی نہیں ہے تیرا۔ سور زیر لب ہم پکارتے ہیں کریم آقا کریم آقا۔ حضرت قبلہ پیر سید کامران خضر نوشائی صاحب نے جو مجھے حکم دیا ہے، میں سارا وقت یہ سوچتا رہا کہ شاعروں کو تقریر سنانا ہے تو نامناسب بات، لیکن تعمیل حکم میں چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ آداب نعت گوئی کا سوال بڑا مشکل سوال ہے۔ عرفی کا وہ مصرع تو شاید سب کو معلوم ہی ہے، اور جو شعر و سخن کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں، عرفی مشتابی رہے نعت نہ صحرا۔ عرفی یہ صحرا نہیں ہے، یہ نعت کا راستہ ہے۔ تو یہاں پہ قدم دھیان سے رکھنا۔ مجھے بیدل عظیم آبادی کے دو مصرے جو ہیں وہ باقاعدہ ڈرا دیتے ہیں، اور یوں سمجھ لیں کہ مجھے
نعت کہتے ہوئے جب سے یہ دو مصرے سنے جھجک سی محسوس ہوتی ہے۔ بے دل کہتے ہیں ضلاف حمد و نعت اولاست بر خاک ادب خفتن۔ اب جس طرح کی ہم حمد نگاری اور نعت گوئی کرتے ہیں، بے دل نے اسے لافزنی قرار دے دیا۔ ضلاف حمد و نعت اولاست بر خاک ادب خفتن، سجود میتواں کردن درود میتواں خواندن۔ کہ لاف حمد و نعت سے بہتر یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں سجدے کرو اور ان کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے گجرے پیش کرو۔ نعت گوئی بنیادی طور پر ایک بڑا ہی مشکل عمل ہے۔ اسے مشکل کہنے سے اکثر نقادان نعت جو ہیں وہ منع بھی کرتے ہیں کہ شاعروں کو اس راستے پر قدم رکھنے سے ڈرانا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن شاعری نعت بنیادی طور پر ہے کیا؟ یہ تعلق بالرسالت کا اظہار ہے، کیونکہ آپ کتنی مختلف جہتوں سے نعت کہہ سکتے ہیں۔ کچھ نعت گو ہیں جو نعت میں سیرت کا بیان کرتے ہیں، کچھ نعت گو ایسے ہیں جو نعت میں احترام و محبت کا اظہار کرتے ہیں، کچھ نعت گو ایسے ہیں جو نعت میں عقیدے کا اظہار کرتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر تعلق بالرسالت کی کوئی بھی شکل ہو وہ نعت گوئی میں شمار ہوگی۔ تعلق بالرسالت کی 4 بنیادی جہتیں ہیں۔ جب تک ان 4 جہتوں میں سے کوئی ایک جہت موجود نہ ہو تو کلام مرصع کو اور کلام مکفہ کو نعت کہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا تعلق بالرسالت کا جو جہت ہے وہ ایمان کی جہت ہے، یعنی ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق ایمان بالرسالت کا تعلق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پر ایمان جو ہے وہ تمام انبیاء اور رسول پر ایمان کو متضمن ہے، یعنی تمام انبیاء اور رسولوں پر ایمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے ضمن میں ایک لازمی حصہ ہے۔ اگر آپ اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء اور رسول میں کسی ایک کا انکار کر دیں تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی ایمان نہیں رہے گا، اور اگر آپ سارے انبیاء پر ہی ایمان لے آئیں اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ رکھتے ہوں، یا کسی ایسے نبی پر ایمان لے آئیں جو نبی نہ ہو، تو آپ ایمان بالرسالت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 وصف ایسے ہیں جو اس ایمان کے جہت سے سرکار کے تمام اوصاف کے جامع ہیں۔ ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف رحمت للعالمینی ہے، یعنی سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اللہ کا کوئی نبی رحمت للعالمین نہیں ہے۔ ہر نبی رحمت ہے، اللہ کا کوئی نبی ایسا نہیں جو رحمت ربانی نہ ہو، جو اللہ کی رحمت نہ ہو، لیکن رحمت للعالمین صرف سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ بھی آپ کی جہت رسالت ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ ندیم عمر صاحب نے جو آیت سورۃ الانبیاء کی آیات تلاوت کی، ان میں آخری آیت جو ہے انہوں نے یہ آخری سے پہلی آیت یہ تلاوت کی، وما ارسلناک، تو ارسلنا میں رسالت کا ذکر ہے، ہم نے آپ کو رسول رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہت رسالت میں جو منفرد وصف ہے، جو کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، یعنی کائنات کے ہر ذرے کے لیے آپ کا رحمت ہونا۔ تو نعت کی کوئی بھی شکل ہو اس میں اس جہت کا اشارہ ایمان کی جہت سے ضرور ہونا چاہیے۔ دوسرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف جو نبوت و رسالت کی جہت سے ہے، اور وہ امتیازی وصف ہے۔ اللہ کے بھیجے ہوئے کم و بیش 1,24,000 انبیاء و رسول میں
کسی اور کو یہ وصف حاصل نہیں ہے، وہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا۔ پہلی جہت جو ہے وہ اللہ کے دو اوصاف ہیں، الرحمن اور الرحیم۔ مفسرین نے یہ وضاحت کی ہے، اور بسم اللہ کا یہ حصہ ہے سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم ہے۔ اللہ کے یہ دو ایسے اوصاف ہیں جن کا تسمیہ میں بھی ذکر ہے اور سورہ فاتحہ میں بھی ذکر ہے، اور یہ اللہ کے اسم ذات کے ساتھ یہ دو اسماء ملا کر اللہ کی تمام صفات کے یہ جامع اسماء ہیں۔ اللہ رحمان اور رحیم یہ اللہ کی جمیع صفات کے جامع ہیں۔ تو سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو دو اسماء ہیں، ان کو اہل علم نے کہا کہ رحمان میں رحمت عامہ ہے، جس میں کافر مومن سب شریک ہیں، یعنی وجود کا، بقا کا اور کمال کا جو امکان کسی بھی مخلوق میں رکھا گیا ہے وہ اللہ کی شان رحمانیت کے اندر مضمر ہے، اور یہ شان رحمانیت کا فیضان ہے۔ لیکن جو رحیم ہے یہ رحمت مستقلہ اور رحمت کاملہ اور رحمت خاصہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دو چیزیں ہیں، یہ دنیا میں ہدایت ہے اور آخرت میں نجات ہے، اور یہ صرف اللہ کے خاصوں کو میسر ہے، یہ صرف ان لوگوں کو میسر ہے جن پر اللہ دائماً مہربان ہے۔ تو اللہ کے دو اوصاف ہیں، ایک اس کی رحمت عامہ ہے اور دوسری اس کی رحمت خاصہ ہے۔ رحمت عامہ کی علامت جو ہے، چونکہ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ذات حق کے مظہر کامل ہیں، تو رحمت للعالمین ہونا رحمت عامہ کی علامت ہے، اور خاتم النبیین ہونا رحمت خاصہ کا اظہار ہے، کیونکہ اس میں ہدایت اور نجات دونوں سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے ساتھ مشروط ہے۔ تو ایمان کی جہت سے یہ ایک وصف جو ہے، یہ ایک پہلو جو ہے، یہ نعت کا جوہر اصلی ہے، یعنی ایمان بالرسالت کا اظہار کسی نہ کسی درجے میں نعت میں ضرور ہونا چاہیے۔ اور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا دوسرا پہلو جو ہے وہ محبت ہے، اور یہ محبت جو ہے ایمان کی طرح اس کا بھی ایک خاصہ ہے۔ میں نے رحمان اور رحیم کے ساتھ رحمت للعالمین اور خاتم النبیین کو ملا کے اصل میں عرض یہ کی تھی کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ ایمان میں اللہ اور رسول کے درمیان تفریق نہیں کرنی۔ اللہ اور رسول کے درمیان جو چیزیں مشترک ہیں ان میں ایمان شامل ہے۔ یفرقون بین اللہ و رسولہ کی تشریح مفسرین نے یہ کی، جو اللہ اور رسول میں ویسے تو تفریق ہے نا، اللہ اللہ ہے اور مخلوق مخلوق ہے، رسول اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے فرق نہیں کرنا۔ تو وہ فرق کیا نہیں کرنا؟ وہ ایمان میں فرق نہیں کرنا۔ اور دوسری چیز جس میں اللہ اور رسول میں فرق نہیں کیا جا سکتا وہ محبت ہے۔ یہ دوسرا جوہر ہے جو نعت کے جواہر میں شامل ہے کہ اللہ اور رسول کی محبت جو ہے اس کو قرآن نے محبت واحدہ کے طور پر بیان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے کلام پاک میں کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ سے پر ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اور نبی پاک نے کہا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین، تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک مجھے کائنات میں اپنے والدین، اولاد اور سب انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ کر لو۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و اخوانکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارۃ تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ، اللہ اور رسول سے اگر بڑھ کر محبوب ہو جائیں تو پھر فتربصوا، پھر انتظار کرو حتی یاتی اللہ بامرہ، حتی کہ اللہ تم پر اپنا عذاب بھیج دے۔ تو محبت میں بھی تفریق نہیں ہے اور ایمان میں بھی تفریق نہیں ہے۔ اللہ اور رسول کی محبت میں بھی فرق نہیں کیا جا سکتا اور ایمان میں بھی فرق نہیں کیا جا سکتا۔ ایمان بالرسالت ہی ایمان باللہ ہے اور محبت رسول ہی محبت الہی ہے۔ تیسرا جو جہت ہے وہ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر ہے۔ یہاں اعلیٰ حضرت کا
نعت میں آج کی ابتدا میں نعت جو پڑھی گئی اس میں اعلیٰ حضرت کا یہ مصرع پیش نظر ہے وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں وجود عنصری کے ساتھ تشریف آوری سے پہلے سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی اور قرآن سے بھی ثابت ہے۔ آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا سجدہ اور اسی طرح جو حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کا سجدہ، یہ سجدہ تعظیمی قرآن سے ثابت ہے۔ سجدہ تعظیمی، سجدہ عبادت کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں رہا۔ سجدہ تعظیم پہلی امتوں میں جائز تھا۔ یہاں ایک نقطہ ایک جملے میں عرض کروں گا کہ آخر یہ ممنوع کیوں ہوا؟ یہ کیوں منع کر دیا گیا جبکہ اس میں نہ کوئی کفر ہے نہ کوئی شرک ہے؟ کیونکہ کفر کبھی بھی جائز نہیں رہا، شرک کبھی بھی جائز نہیں رہا، اس لیے کہ قالب انسانی میں سید کائنات تشریف لے آئے ہیں۔ اب انسان کی پیشانی کسی کی تعظیم میں نہیں جھکے گی۔ صورت انسانی میں جب آقا تشریف لے آ گئے تو انسان کی پیشانی کو آپ کی پیشانی کے صدقے میں یہ اعزاز مل گیا کہ اب یہ آپ ایک دوسرے کے سامنے بھی نہیں جھکے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جانور سجدہ کرتے رہے، نبی پاک کو سجدہ کرتے رہے، اور صحابہ نے جب دیکھا، یہ جو اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا، پیش نظر ہے وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، یہ صحابہ کی آرزو کا اظہار ہے شعری۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان جانوروں کو تو عقل نہیں ہے اور یہ سجدہ کرتے ہیں، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں ہم آپ کو سجدہ کریں۔ سرکار نے فرمایا اگر سجدہ میری امت میں جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اور منع کر دیا۔ یہ ممانعت کیوں تھی؟ اس لیے کہ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صورت انسانی میں تشریف لائے ہیں۔ اب انسان کی پیشانی اللہ کے سوا کسی کے لیے زمین پر نہیں رکھی جا سکتی۔ یہ ہے سجدہ تعظیمی کے منع کر دینے کا اصل نقطہ اور اصل سبب امت مصطفیٰ میں۔ یہ اس لیے منع کر دیا گیا کہ یہ شرف انسانیت جو انسانیت کو سید کائنات کی ولادت کے بعد ملا، اس میں اب کسی اس پیشانی کو کسی کے سامنے جھکنے کی اجازت نہ رہی۔ تعظیم مصطفیٰ میں یہ پیشانی اب کہیں جھک نہیں سکتی۔ اس ایک تعظیم کے علاوہ ہر تعظیم جائز ہے، کیونکہ تیسرا حق میں نے عرض کیا ہے تعظیم و توقیر ہے۔ تو اس ایک حق کے علاوہ، اس ایک چیز کے علاوہ ہر تعظیم سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ضروری ہے اور جائز ہے، اور وہ شریعت کی اجازت کردہ تعظیم ہے۔ تعظیم کرنی جس کو جیسے آتی ہو، تو تعظیم نعت کا لازمی حصہ ہے۔ تعظیم کا وصف نعت سے غائب نہیں ہونا چاہیے۔ اور چوتھی چیز ہے جو تعلق بالرسالت کی جہت ہے، وہ اتباع ہے، پیروی ہے، اسوہ ہے، سیرت ہے۔ تو اتباع رسالت کا بیان اگر شعر میں ہوگا تو وہ بھی نعت کہلائے گا۔ یعنی اگر نعت میں ایمان بالرسالت کا اظہار ہوگا تو بھی وہ نعت ہوگی، اگر اس میں محبت رسول کا بیان ہوگا تو بھی نعت ہوگی۔ تو یہ جو قافیے ہیں، یہ ردیف ہیں، یہ استعارے ہیں، یہ ہمارے جو شعری لوازمات ہیں، ان کی حیثیت تزئینی ہے۔ نعت ہمارے دین کا جوہر ہے، کیونکہ تعلق بالرسالت دین کا جوہر ہے۔ دین دراصل سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جانے کا نام ہے۔ تو نعت گویا دین کا شعری اظہار ہے۔ تو نعت گوئی کرتے ہوئے یہ ضرور پیش نظر رہنا چاہیے کہ کم از کم اتنا علم ہو کہ کوئی چیز ان سے متصادم نہ آئے،
ان کے مطابق چیزیں آئیں، ان سے متصادم کوئی چیز نہ آئے۔ اور شعر لکھتے ہوئے، نعت کہتے ہوئے انسان کو اپنی عجز بیانی کا اعتراف ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ غالب جیسے قادر الکلام نے جو بات سمجھائی، اور وہ بات غالب جیسا بندہ ہی کہہ بھی سکتا تھا، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیں، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ اگر وقت زیادہ ہوتا تو میں اور بھی تفصیل کرتا، لیکن کوشش میں نے کی ہے کہ نہایت اختصار کے ساتھ شعراء کی خدمت میں تقریر کرنے جیسی بے ذوقی کا ارتکاب حکم کی تعمیل میں کر لوں۔ تو آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔